السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الفن الاول القواعد الکلیہ۔ النوع الاول من هذه القواعد القاعدۃ الاولى لا ثواب الا بالنیہ۔ بحمدہ تعالی کل کتاب کا تعارف پیش کر دیا گیا تھا اور اس حوالے سے بیان کیا گیا تھا یہ کتاب 7 فنون پر مشتمل ہے: قواعد فقہیہ، ضوابط فقہیہ، معرفت الجمع والفرق، الغاز، حیل اور الاشباہ والنظائر اور حکایات و مرسلات وغیرہ۔ اور یہ بھی بات بتا دی گئی تھی کہ اس کتاب کا نام، اس کا جو چھٹا جز الاشباہ والنظائر ہے جس میں ملتے جلتے مسائل پیش کیے گئے ہیں اور اس میں جو باریک فرق ہے اس کو جو بیان کیا گیا ہے، اسی جز کے اعتبار سے اس پوری کتاب کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ تسمیۃ الکل بھی اسم الجز کے قبیل سے ہو گیا، یعنی کل کا نام جز کے نام پر رکھ دینا۔ تو بتا دیا گیا تھا تو الفن الاول یعنی وہ جو 7 فنون ہیں ان میں سے پہلا فن القاعدۃ الکلیہ، وہ قاعدہ کلیہ کے بیان میں ہے۔ تو یہاں الفن الاول کا مطلب واضح ہو گیا۔ القاعدۃ الکلیہ یعنی کلی قواعد۔ اچھا، کلی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے چونکہ بیشتر قواعد ایسے ہیں جن میں مستثنیات کم ہیں اور تفریعات زیادہ ہیں، تو تفریعات زیادہ ہونے کی وجہ سے، غالب ہونے کی وجہ سے للاکثر حکم الکل کا درجہ دیتے ہوئے ان کو قواعد کلیہ کہہ دیا گیا۔ للاکثر حکم الکل کا درجہ دیتے ہوئے ان کو قواعد کلیہ کہہ دیا۔ ایک وجہ ہوگی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس میں جو الفن الاول میں جو 6 قواعد ذکر کیے گئے وہ کلی اور اساسی ہیں، تو کلی اور اساسی کی بنیاد پر اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اسے قاعدہ کلیہ کہہ دیا گیا۔ اچھا، النوع الاول من هذه القواعد، پہلی نوع ان قاعدے میں سے۔ اب النوع الاول کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کو بتایا تھا کہ فن اول میں 6 قواعد ہیں جو کہ کلی اور اساسی کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے اس میں 19 چھوٹے چھوٹے اور قواعد کا ذکر کیا ہے، تو اس کو نوع ثانی میں بیان کریں گے۔ نوع اول میں اساسی اور کلی قواعد کو بیان کریں گے، اور نوع ثانی میں ان 19 چھوٹے مزید قواعد کو جو بیان کیا ہے، جزئی قواعد کو بیان کریں گے۔ تو النوع الاول کا بھی مفہوم واضح ہو گیا۔ اچھا، القاعدۃ الاولی، تو پہلا قاعدہ لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا تو وہ جو 6 قاعدے ہیں ان میں سے پہلا قاعدہ لا ثواب الا بالنیہ ہے، اور دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا ہے، تیسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک ہے، چوتھا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر ہے، پانچواں قاعدہ الضرر یزال، اور چھٹا قاعدہ العادۃ محکمۃ۔ تو یہ 6 قواعد ہیں۔ ان 6 قواعد میں سے پہلا قاعدہ لا ثواب الا بالنیہ، یعنی نیت کے بغیر کسی عمل میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اب اس کی تشریح فرماتے ہیں: صرح به المشائخ فی مواضع فی الفقہ اولها فی الوضوء سواء قلنا انها شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج او لا كما في الوضوء والغسل، وعلى هذا قرروا حديث انما الاعمال بالنيات انه من باب المقتضى اذ لا يصح بدون تقدير لكثرة الوجود الاعمال بدونها، فقدروا مضافا اي حكم الاعمال وهو نوعان اخروی وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنیوی وهو الصحة والفساد، وقد اريد الاخروی بالاجماع للاجماع على انه لا ثواب ولا عقاب الا بالنیہ، فانتفى الاخر ان يكون مرادا۔ کہہ رہے ہیں صرح به المشائخ، اس تعبیر کی یعنی اس قاعدے کی، اس تعبیر کی صراحت کی ہے مشائخین کرام نے فی مواضع فی الفقہ، فقہ کے مختلف مواقع اور مواضع میں،
اس تعبیر کی وضاحت کی ہے، اس قاعدے کی تصریح کی ہے، صراحت کی ہے مشائخ کرام نے فقہ کے مختلف مواضع میں، مختلف جگہ میں۔ ان میں سے پہلا اولھا فی الوضوء، اور ان میں سے پہلا کیا ہے، جو مواضع ہیں، جو بعض مقامات ہیں، مختلف مقامات جو ہیں، ان میں سے پہلا مقام کیا ہے، وضو کا ہے۔ یعنی وضو میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشائخ نے فقہ کے مختلف مواضع میں اس کی صراحت کی ہے، جن میں سے پہلا وضو کے بیان میں سواء قلنا، چاہے ہم کہیں کہ وہ یعنی نیت عمل کے لیے شرط صحت ہے جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں، یا یہ کہیں اولا، یا یہ کہیں کہ وہ شرط صحت نہیں ہے جیسا کہ وضو اور غسل میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں تھوڑی عبارت غور کریں۔ مشائخ کرام نے فقہ کے مختلف مواضع میں اس کی صراحت کی ہے، جن میں سے پہلا وضو کے بیان میں، چاہے ہم کہیں کہ وہ شرط صحت ہے جیسا کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اور حج میں، یا پھر کہیں کہ شرط صحت نہیں ہے، اے قلنا انہا لیست بشرط صحہ، یا پھر یہ کہیں کہ وہ عمل کے لیے شرط صحت نہیں ہے جیسا کہ وضو میں اور غسل میں۔ وعلی ھذا قرروا حدیث انما الاعمال بالنیات، اور اسی وضاحت کے بنا پر علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی صراحت کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کو ثابت کیا ہے انہ من باب المقتضی، کہ یہ مقتضیٰ کے باب میں سے ہے، مقتضیٰ کے باب میں سے ہے۔ مقتضیٰ یعنی یہ اس قبیل سے ہے کہ جب تک اس میں کچھ مقدر نہ مانا جائے تب تک اس کا معنی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اذ لا یصح، کیونکہ یہ عبارت صحیح نہیں ہے، بدون تقدیر، بغیر کسی چیز کو مقدر مانے ہوئے، یعنی یہ عبارت صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی بغیر کسی چیز کو مقدر مانے میں۔ لکثرت وجود الاعمال بدونہا، اب کیا کہا گیا حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں جو بغیر نیت کے ان کا وجود ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سویا رات میں اور سحری میں اس کی آنکھ ہی نہ کھلی، 8 بجے اس کی آنکھ کھلی اور 8 بجے اس نے روزے کی نیت کر لی، تو کیا آپ یہ بالکل کہیں گے، بالکل یقیناً کہیں گے کہ وہ جو اس کا پہلے کا وقت ہے وہ بھی اس کا روزے میں شمار کیا جائے گا؟ تو دیکھیے یہاں نیت نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اس کا روزے میں وقت شمار کیا گیا۔ اسی طرح کسی شخص کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ دریا سے پار ہو رہا تھا، تو وہ پار ہوتے ہوتے اس کی نجاست دھل گئی، نجاست ختم ہو گئی، تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اگرچہ اس نے کپڑے کی پاکی کی نیت نہیں کی تھی، پھر بھی اس کا کپڑا پاک ہو گیا۔ تو دیکھیے بغیر نیت کے اعمال کا وجود تو ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مقتضیٰ کے باب میں سے ہے۔ فقدروا مضافا، لہذا علماء کرام نے یہاں پہ ایک مضاف کو مقدر مانا ہے، اے حکم الاعمال، یعنی اعمال کا حکم، یعنی اعمال کا حکم نیتوں کی بنا پر ہے، اعمال کا حکم نیتوں کی بنا پر دائر ہوتا ہے۔ دیکھیے پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ مشائخین کرام نے اس کی صراحت کی ہے فقہ کے مختلف مواضع میں، جن میں سے پہلا وضو میں، چاہے ہم یہ کہیں کہ وہ شرط صحت ہے جیسا کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اور حج میں، یا یہ کہیں کہ شرط صحت نہیں ہے جیسا کہ وضو اور غسل میں۔ اچھا، سواؤن قلنا کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی یہاں پہ؟ اس کا تو مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ جیسے آپ اوپر سے دیکھیں، القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، لا ثواب الا بالنیہ، کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور اس قاعدے کی، اس تعبیر کی مشائخین کرام نے فقہ کے مختلف مواضع میں صراحت کی۔ اس جملے کو ہٹا دیجئے پہلے، اولھا فی الوضوء، اس جملے کو بالکل اب سے آپ صرف نظر کر لیجیے اور یہاں سے اس کو ملائیے کہ لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا۔ سواء قلنا، چاہے ہم کہیں کہ نیت اس عمل کے لیے شرط صحت ہو یا نہ ہو، شرط صحت ہو جیسے کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، کہ نیت یہاں پہ شرط صحت ہے، یا پھر یہ کہیں کہ شرط صحت نہیں ہے جیسے کہ وضو اور غسل میں، چاہے وہ نیت اس عمل کے لیے شرط صحت ہو یا نہ ہو، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا ہے۔ اگر اس عمل کے لیے نیت شرط صحت ہے تو وہ نہ ہی اس کو ثواب ملے گا، نہ ہی اس کا وہ عمل درست ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر جس میں نیت شرط صحت نہیں ہے جیسا کہ وضو اور غسل میں، تو یہاں ثواب تو نہیں ملے گا لیکن عمل کا وجود پا لیا جائے گا، عمل موجود ہو جائے گا، عمل کا وجود ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی صراحت
مشائخین کرام نے فقہ کے مختلف مواضع میں کی، جن میں سے پہلا وضو میں، چاہے ہم کہیں کہ وہ عمل کے لیے شرط صحت ہے جیسا کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اور حج میں، یا پھر یہ کہیں کہ وہ شرط صحت نہیں ہے، انہا لیست بشرط الصحہ کما فی الوضوء والغسل، جیسا کہ وضو اور غسل میں۔ وعلی ھذا قرروا حدیث انما الاعمال بالنیات انہ من باب المقتضی، اور اسی بنا پر، اسی تقریر کے بنا پر، اسی وضاحت کے بنا پر، اسی وضاحت کی وجہ سے علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو مقتضی کے باب میں سے شمار کیا ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ حضور کی ایک ایسی حدیث ہے جس کا مفہوم اس وقت تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس میں کچھ مقدر نہ مانا جائے۔ اعمال کا وجود نیتوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اعمال کا حکم نیتوں پر منحصر ہے، کہ اعمال پر حکم نیت کے اعتبار سے لگتا ہے۔ اگر نیت کی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، نیت کی ہے تو اس کا عقاب ہوگا، اور اگر نیت نہیں ہے تو اس پر اس کا حکم نہیں لگتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں، اسی بنا پر علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی وضاحت کی ہے۔ کیا وضاحت کی؟ انہ من باب المقتضی، کہ یہ مقتضی کے باب میں سے ہے۔ اذ لا یصح بدون تقدیر، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے بغیر کسی چیز کو مقدر مانے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ایسا مان لیں گے تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ اعمال کا وجود نیتوں پر منحصر ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بغیر نیت کو بھی پائے جا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی لکثرت وجود الاعمال بدونہا، نیت کے بغیر اعمال کے وجود کی کثرت کی وجہ سے، بلب سے دیگر چونکہ نیت کے بغیر بھی بہت سارے اعمال کا وجود ہو جاتا ہے۔ فقدروا مضافاً، تو اسی وجہ سے علماء کرام نے یہاں پہ مضاف کو مقدر مانا ہے، ای حکم الاعمال، تو مطلب ہو گیا ای انما حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا حکم نیتوں پر ہے، اعمال کا حکم نیتوں سے ہے، یعنی اعمال پر حکم لگے گا نیت کے بنا پر۔ پیچھے بات بتائی گئی تھی کہ مصنف علیہ رحمہ کا طریقہ کار کہ وہ جس طرح قواعد کو بیان کریں گے تو قواعد یہ قرآن سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، کیسے ثابت ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے، وہی طور کہ یہ لا ثواب الا بالنیہ جو ہے، یہ انما الاعمال بالنیات سے، حضور کی اس حدیث سے اس قاعدے کو نکالا ہے۔ اور وہ کیسے نکالا ہے، جب آپ اس کی پوری تقریر ابھی سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کریں اسی بنا پر علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ثابت کیا ہے کہ یہ مقتضی کے باب میں سے ہے۔ اذ لا یصح بدون تقدیر، کیونکہ بغیر کسی چیز کو مقدر مانے ہوئے اس عبارت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لکثرت وجود الاعمال بدونہا، بغیر نیت کے بھی بہت سارے اعمال کے پائے جانے کی کثرت کی وجہ سے، لہذا علماء کرام نے مضاف کو مقدر مانا، ای حکم الاعمال، یعنی اعمال کا حکم نیتوں کے اعتبار سے۔ وہو نوعان، اور یہ جو اعمال کا جو حکم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اخروی و دنیوی۔ پہلا اخروی ہے، وہ الثواب و استحقاق العقاب، اور وہ ثواب ہے اور عقاب کا مستحق ہونا، یہ اخروی حکم ہے۔ اور دنیوی حکم وہ الصحت والفساد، اور وہ اس عمل کا درست ہونا ہے اور فاسد ہونا ہے، خراب ہونا ہے۔ تو حکم کی دو قسمیں، ایک اخروی، یا تو ثواب ملے گا عمل کریں گے، یا پھر عذاب کے مستحق ہوں گے، وہ دنیاوی۔ اور دنیاوی حکم کیا؟ یا تو وہ حکم ظاہراً صحیح ہوگا، اس میں صحت پائی جائے گی، یا پھر وہ فاسد ہوگا، یہ دنیاوی حکم ہے۔ وقد ارید الاخروی بالاجماع، اور اجماع کے مطابق، اجماع کی وجہ سے اخروی مراد لے لیا گیا ہے، تحقیق کے مراد لے لیا گیا ہے اخروی، یعنی پہلا اخروی جو هو الثواب و استحقاق العقاب، یہ معنی اجماع کی وجہ سے اس پر اجماع ہو چکا ہے، اور یہ معنی بالاجماع مراد ہے۔ وقد ارید الاخروی بالاجماع، اور بالاجماع اخروی معنی مراد لے لیا گیا ہے۔ للاجماع علی انہ لا ثواب ولا عقاب الا بالنیت، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نیت کے بغیر نہ ہی ثواب ہے نہ ہی عقاب ہے، نیت کے بغیر نہ ہی ثواب ہے
نہ ہی عقاب ہے، للاجماع علی انہ لا ثواب ولا عقاب الا بالنیہ، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ نیت کے بغیر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عقاب ہے۔ فانتفى الآخر ان یکون مرادا، لہذا دوسرا یعنی دنیاوی مراد ہونا یہ خود منتفی ہو گیا۔ فانتفى الآخر ان یکون مرادا، تو دنیاوی حکم جو ہے یہ مراد ہونا خود بخود منتفی ہو گیا، چونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ نہ ہی کوئی ثواب ہے نہ کوئی عقاب ہے مگر نیت، یعنی نیت ہی کی وجہ سے ثواب اور عقاب ہے۔ تو جب ایسا ہے فانتفى الآخر ان یکون مرادا، تو دوسرا خود بخود مراد لینا کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا۔ اچھا، یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو لا ثواب الا بالنیہ کو حدیث انما الاعمال بالنیات سے ثابت کیا، وہیں طور کہ یہاں پہ مضاف کو مقدر مانا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کسی کو مقدر مانے یہ عبارت درست نہیں ہوگی، حضور کا یہ فرمان ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اگر مقدر نہیں مانیں گے تو مانا ہو جائے گا کہ اعمال کا وجود نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں کے بنا پر ہے، تو حالانکہ نیت کے بغیر بھی اعمال بہت سارے ایسے ہیں جو وجود میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ مقدر مانا گیا کس کو؟ حکم کو، اور حکم سے مراد بالاجماع کیا ہے؟ حکم اخروی ہے، یا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا یا پھر عذاب کا مستحق ہوگا، اور اجماع ہے اس بات پر کہ نیت کے بغیر نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی عقاب ہوتا ہے، تو دونوں بات تو برابر ہی ہو گئی۔ لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر کوئی ثواب نہیں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ اعمال کا حکم نیتوں کی بنا پر ہے، یعنی اعمال کا حکم کیا ہے؟ اعمال کا ثواب ملنا یا پھر عقاب کا مستحق ہونا وہ نیت کے بنا پر ہے، اور اجماع اس بات پر ہے کہ نیت کے بغیر نہ ہی ثواب ملتا ہے نہ ہی عقاب ملتا ہے، تو بات تو دونوں برابر ہو گئی۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں وجہ استدلال بھی سمجھ میں آ گیا، اور استدلال اور وجہ استدلال دونوں سمجھ میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں، ایک بار پھر سے اوپر سے ترجمہ دیکھیں، مشائخ کرام نے اس کی تصریح کی ہے فقہ کے مختلف مواضع میں، جن میں سے پہلا وضو میں ہے، چاہے ہم کہیں کہ وہ شرط صحت ہے جیسا کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اور حج میں، یا پھر یہ کہیں کہ وہ شرط صحت نہیں ہے جیسا کہ وضو اور غسل میں، کہ شرط صحت نہیں ہے۔ وعلی ھذا قرروا حدیث انما الاعمال بالنیات، اور اسی بنا پر علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ثابت کیا ہے کہ وہ مقتضا کے باب میں سے ہے، اذ لا یصح بدون تقدیر، کیونکہ بغیر کسی کو مقدر مانے وہ صحیح نہیں ہوتا، لکثرت وجود الاعمال بدون نیت، کے بغیر اعمال کے وجود کی کثرت کی وجہ سے، اس لیے کہ نیت کے بغیر بھی بہت سارے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ فقدروا مضافا، تو علماء کرام نے یہاں پہ مضاف کو مقدر مانا ہے، اے حکم الاعمال، یعنی انما حکم الاعمال بالنیات، اور اعمال کا حکم یعنی اعمال کا ثواب اور عذاب کا مستحق ہونا یہ نیت کے بنا پر ہے۔ اور ابھی حکم کی تشریح کر رہے ہیں، اور حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ نوعان، اور وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اخروی ہوا ثواب و استحقاق العقاب، وہ ثواب کا ملنا ہے اور عذاب کا مستحق ہونا ہے، یہ اخروی حکم ہو گیا۔ ودنیوی، اور دنیاوی حکم وہ وصیت والفساد، اور وہ اس عمل کا درست ہونا اور فاسد ہونا ہے۔ وقد ارید الاخروی بالاجماع، اور بالاجماع اخروی مراد لے لیا گیا ہے، اس لیے کہ اجماع ہے، للاجماع، اس وجہ سے کہ اجماع ہے اس بات پر کیا کہ ثواب و عقاب نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب ایسا ہے فانتفى الآخر ان یکون مرادا، تو لہذا دوسرا یعنی دنیاوی مراد لینا، صحت و فساد مراد لینا، یہ کیا ہو گیا؟ خود بخود کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، تو دوسرا مراد لینا کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا۔ کیوں منتفی ہو گیا؟ اس کی وجہ بیان کریں۔ اما لأنہ مشترک ولا عموم له، یا تو اس وجہ سے کیونکہ وہ مشترک ہے اور مشترک کا کوئی عموم نہیں ہے، یعنی انما حکم الاعمال بالنیات میں جو حکم ہے اس سے دو معنی مراد لیا گیا ہے نا، دو معنی مراد لے سکتے ہیں، دو معنی اس کا سمجھ میں آتا ہے، یا تو اخروی یا دنیاوی، اور بالاجماع اخروی مراد لے لیا گیا ہے تو اب دنیاوی مراد نہیں لے سکتے، اور چونکہ مشترک ہے اور مشترک کا کوئی عموم، مشترک میں عموم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہاں پہ جب بالاجماع اخروی معنی مراد لینا ثابت ہو چکا ہے اور مشترک میں کوئی عموم نہیں ہوتا ہے تو دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشترک کہتے کسے ہیں؟ جس میں جو دو معنی کو بتائے، ایک ہی لفظ ہو اور دو معنی کو بتائے، جیسے جاریہ، جاریہ کا معنی کشتی بھی ہوتا ہے، جاریہ کا معنی باندھی ہوتا ہے، عین ان کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین ان کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں اما لأنہ مشترک ولا عموم له، یا تو اس وجہ سے کہ وہ مشترک ہے اور اس کا کوئی عموم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری وجہ وَإِمَّا لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ مِنْ صِحَّةِ الْكَلَامِ بِهِ،
یا تو اس وجہ سے چونکہ ضرورت اس سے پوری ہو چکی ہے، ضرورت ختم ہو گئی ہے، یعنی اس سے کلام کی صحت پا لی گئی، من صحت الکلام بھی، یعنی اس سے کلام کی صحت پا لی گئی، یعنی جب اخروی معنی مراد لے لیا گیا اور اس سے کلام کی ضرورت پوری ہو چکی، کلام کی ضرورت پوری ہو چکی، تو اب پھر دوسرا معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے، فلا حاجت الی الاخر، لہٰذا دوسرے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، کیونکہ ضرورت بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے، فلا حاجت الی الاخر، لہٰذا دوسرے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں والثانی اوجہ، دوسرا والا زیادہ وجہ ہے، یعنی دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ دوسرا معنی مراد لینا یعنی دنیاوی معنی مراد لینا منتفی ہو گیا ہے، اس کی جو دوسری وجہ ہے وَإِمَّا لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ بِهِ مِنْ صِحَةِ الْكَلَامِ بِهِ سے جو بیان کیا گیا ہے، کہہ رہے یہ زیادہ وجہ ہے، زیادہ مناسب ہے اس کو بیان کرنا، لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُسَلِّمُهُ الْخَصْمُ، کیونکہ اول کو تو ہمارا فریق مخالف تسلیم ہی نہیں کرتا، فریق مخالف ہمارا تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، لِأَنَّهُ قَائِلٌ بِعُمُومِ مُشْتَرَک، کیونکہ وہ عموم مشترک کے قائل ہیں، اور جب وہ عموم مشترک کے قائل ہیں اور مشترک میں کوئی عموم ان کے نزدیک نہیں ہے تو پھر ایسی دلیل ہمیں دینا بہتر نہیں ہے، تو ایسی دلیل دو، کیونکہ ضرورت اخروی بالاجماع جب لے لیا گیا، یعنی یہ تو ثواب ملے گا یا عذاب کا مستحق ہوگا، جب بالاجماع یہ معنی مراد لے لیا گیا اور اس سے کلام کی صحت ہو گئی، کلام ضرورت پوری ہو گئی، اور وہ ضرورت کیا تھی کہ کلام کو صحیح قرار دیا جائے، کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے، تو جب ایسا مراد لے لیا گیا تو پھر دوسرے کی حاجت فلا حاجت الی الاخر، تو دوسرے کی حاجت ہی نہیں، وہی کرے والثانی اوجہ، اور دوسرا اوجہ لأن الاول لا يسلم الخصم، کیونکہ اول کو ہمارا فریق مخالف تسلیم نہیں کرتا، لأنه قائل بعموم المشترک، کیونکہ یہ عموم مشترک کے قائل ہیں۔ اچھا، تو اب یہاں سے کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة ولا على المقاصد اذن، یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی، وسائل میں اس کی صحت کے لیے نہ مقاصد میں اس کی صحت کے لیے، چاہے وہ وسائل کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت غیر مقصودہ ہوتے ہیں ان کو وسائل کہتے ہیں، جیسے سعی الی الجمعہ، یہ وسائل ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کرنے جا رہا تھا اور راستے میں جمعہ پڑھ لیا تو وہ سعی الی الجمعہ پا لیا گیا، اور مقاصد کہتے ہیں جو عبادت مقصودہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی، وسائل میں اس کی صحت کے لیے، نہ ہی مقاصد میں، انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے بس اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یا تو نیت کی بنا پر ثواب ملے گا یا تو نیت کی بنا پر عقاب ملے گا، اس سے اس بات کی طرف کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے کہ یہ وسائل میں شرط قرار دیے جائیں یا مقاصد میں شرط قرار دے دیے جائیں۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے نہ ہی ہم وسائل میں یعنی وضو میں نہ ہی ہم نیت کو شرط قرار دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم نماز میں نیت کو شرط قرار دے سکتے ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ فحینئذ، تو اس صورت میں یہ حدیث جو ہے وسائل میں اس کی صحت کے لیے نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرے گی، اور نہ ہی مقاصد میں اس کی صحت کے لیے نیت کے شرط پر دلالت کرے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ وفی بعض الکتب ان الوضوء الذي ليس بمنبی ليس بمامور به ولكنه مفتاح للصلاة، اور بعض کتب میں یہ ہے کہ وہ وضو جو کہ لیس بمنبی، جس کی نیت نہ کی جائے، وہ وضو جس کی نیت نہ کی جائے، لیس بمامور به، وہ وضو مامور بھی وضو نہیں ہوگا، ولیکنہ مفتاح للصلاۃ، لیکن یہ مفتاح صلاۃ بن جائے گا۔ افادے کے طور پر بتا دیا کہ بعض کتب میں جیسے علامہ قرافی وغیرہ کی کتابوں میں اس طرح کی عبارت آپ کو ملے گی کہ بعض کتابوں میں یہ ہے ان الوضوء الذی لیس بمنبی، یعنی وہ وضو جس کی نیت نہ کی گئی ہو، لیس بمامور بھی، وہ مامور بھی وضو تو نہیں ہوگا، ولیکنہ مفتاح للصلاۃ، لیکن وہ نماز کے لیے کنجی ہو جائے گا، نماز کا ایک وسیلہ بن جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ، اس قاعدے کو مشائخین کرام نے فقہ کے مختلف مواضع میں اس کی صراحت کی، جن میں سے پہلا وضو میں
چاہے ہم یہ کہیں کہ وہ وضو کے لیے شرط صحت ہے جیسا کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اور حج میں، یہ کہیں کہ وضو کے لیے وہ شرط صحت نہیں ہے جیسا کہ وضو اور غسل میں، اور اسی عبارت اور اسی وضاحت کے بنا پر، اسی توضیح کے بنا پر علماء کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ثابت کیا ہے، وضاحت کی اس کی کہ یہ کس باب میں سے ہے؟ مقتضا کے باب میں سے ہے۔ اور مقتضا کسے کہتے ہیں؟ جہاں کسی چیز کو مقدر مانا جائے تب وہ کلام سمجھ میں آتا ہے۔ اذ لا یصح بدون تقدیر، کیونکہ بغیر کسی کو مقدر مانے صحیح نہیں ہوتا۔ لکثرت وجود الاعمال بدنیا، نیت کے بغیر بھی بہت سارے اعمال کے وجود کی وجہ سے فقدروا مضافا، تو علماء کرام نے مضاف کو مقدر مانا ہے، تو مطلب ہوگا انما حکم الاعمال بالنیات۔ اچھا، حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، وہو نوعان، اخروی هو الثواب و استحقاق العقاب، اخروی اور ثواب اور عقاب کا مستحق ہونا، وہ دنیاوی اور دنیاوی وہ وصیت والفساد، یا تو وہ کلام صحیح ہوگا یا وہ چیز صحیح ہوگی ظاہراً، یا پھر وہ فاسد ہو۔ وقت ارید الاخروی بالاجماع، اور بالاجماع اخروی معنی مراد لے لیا گیا، کیونکہ اجماع اس بات پر کہ نہ ہی ثواب ہے نہ ہی عقاب ہے مگر نیت سے، یعنی نیت کے بغیر نہ ہی ثواب ہے نہ ہی عقاب ہے۔ فانتفى الآخر یکون مرادا، تو دوسرا مراد لینا خود بخود کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا۔ اس کی وجہ بیان کریں، دوسرا کیوں منتفی ہے؟ لأنه مشترک، یا تو اس وجہ سے کیونکہ مشترک ہے وہ، اور مشترک کا کوئی عموم نہیں ہوتا ہے، اور بالاجماع جب اخروی مراد لے لیا گیا اور مشترک کا کوئی عموم نہیں ہے، لہذا دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ وَإِمَّا لِانْتِفَاءِ ضَرُورَةِ بِهِ مِنْ صِحَّةِ الْكَلَامِ بِهِ من بیانیہ ہے، یا تو اس وجہ سے کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، ضرورت ختم ہو گئی ہے اس سے، یعنی کلام کی صحت پوری ہو چکی ہے، فلا حاجت الی الآخر، لہذا دوسرے کی حاجت نہیں۔ والثانی اوجہ، اور دوسری جو تعبیر وجہ بیان کی ہے، دوسری جو وجہ بیان کی ہے وہ زیادہ وجہ نہیں ہے۔ وَإِمَّا لِانْتِفَاءِ ضَرُورَةِ بھی، یہ والی جو ہے یہ زیادہ وجہ ہے۔ کیوں؟ لأن الأول لا يسلم الخصم، کیونکہ پہلی وجہ جو بیان کی گئی کہ مشترک ہے اور مشترک کا کوئی عموم نہیں ہے، تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی جو وجہ بیان کی گئی ہے اس کو ہمارا فریق مخالف تو تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ عموم مشترک کے قائل، کہتے ہیں مشترک میں عموم ہوتا ہے۔ فحینئذ، تو اس صورت میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث نہ ہی وسائل میں نیت کے شرط ہونے پر دلالت کرے گی، اور نہ ہی مقاصد میں نیت کے شرط ہونے پر دلالت کرے گی۔ اور بعض کتب میں ہے کہ وہ وضو جو کہ منوی نہ ہو، یعنی جس کی نیت نہ ہو وہ معمور بھی وضو نہیں ہوگا، لیکن نو مفتاح للصلاۃ، لیکن وہ مفتاح صلاۃ ہو جائے گا۔ ھذا ھو المرام واللہ ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔